نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپے، کفار کا قافلہ غار کے منہ تک آ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول، جیسا کہ سیرت نگاروں نے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے قدموں کی طرف جھانکیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر ما ظنک فی اثنین اللہ ثالثہما، آپ کا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہہ رہے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ غار میں ان کے ساتھ تھے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین جس طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، اور اسی طریقے سورہ طٰہٰ 5 کے اندر فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی 4 نمبر کے آخر کے ٹکڑے میں لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، تو اس کا جواب بھی اسی آیت کے آخر ٹکڑے میں ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ بات دو متضاد اللہ نہیں ذکر کریں گے، تمہارے ساتھ بھی اور تمہیں دیکھ رہا ہے، ساتھ میں ہو گیا بات ختم، یا اللہ تعالیٰ تمہارے دیکھ رہا ہے ساتھ ہونے کے اعتبار سے جس اعتبار سے ہو۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو کہا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر ہر جگہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کہیں بھی لفظاً کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے یہ کہیں وارد نہیں ہے، اور اس سے کتنی خرابیاں لازم آتی ہیں میں نے پہلے درس میں آپ کو بتلا دیا ہے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اپنی لونڈی کو لے کر کے آتے ہیں، ان کو کسی بات پر سزا دیتے ہیں، ان پر رحم آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آزاد کرنے کی نیت سے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ فقالت فی السماء، تو وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اوپر کہتی ہے کہ آسمان میں ہے، یا کم سے کم اس لفظ پر آپ یقین کریں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صریح روایت، واضح مسلم شریف کی روایت میں فقالت فی السماء، تو اس نے کیا کہا؟ وہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ قالت رسول اللہ، تو انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعتقھا، آپ انہیں آزاد کر دیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جب یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اگر اس کے اندر یا یہ عقیدہ غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکیر کرتے، انکار کرتے اور ان کی اصلاح فرماتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا اور ان کے جواب پر کہا کہ اس کو آزاد کر دو فإنہا مؤمنہ، کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ یعنی ایک مومن کے لیے یہی صحیح ہے کہ وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ آسمان میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا علم ہر جگہ چپے چپے میں ہے۔ اور اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں سورہ تبارک الذی میں، سورہ تبارک کے 16 نمبر کی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم مامون ہو گئے، بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تجھے زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ اچانک یعنی زمین اچانک لرزنے لگے، کانپنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء، آگے کی آیت میں فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، یا کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، تب تمہیں پتہ چلے کہ کیسا اللہ تعالیٰ کا ڈرانا۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے سلسلے میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان میں ہیں، اور لوگ یہاں وہاں کہہ رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔
یہ جرأت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے وحدت الوجود کا یعنی ایک ہی ہے، جو کچھ ہے سب کچھ ہے، اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا فاسد اور اتنا خراب عقیدہ گڑھ لیا کچھ بڑے بڑے علماؤں کی زبان سے میں نے سنا۔ ایک یوٹیوب میں سن رہا تھا، جن کا ان کے حلقے میں ایک بڑی معرفت ہے، پذیرائی ہے کہ آسمان سے کہ عرش سے ایک تلوار چلی لا الہ الا اللہ کی تشریح میں، لا نہیں ہے کچھ، یعنی عرش سے ایک تلوار چلی اور کچھ نہیں، سب کو تہہ تیگ کیا، پہلا دوسرا تیسرا سارے چوتھے تمام آسمان کو، آسمان دنیا، خلا، فضا، یہاں زمین تک کے تمام چیزوں کو لا کر دیا، تہہ تیگ کر دیا، زیر و زبر کر دیا، ختم کر دیا، اور باقی کیا رہ گیا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جی میں نے یہ سنا کچھ دنوں پہلے، بڑی تعجب ہوئی مجھے اس بات سے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے۔ اور کیا وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو نہیں پڑھتے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، من کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہیں؟ یہ اللہ جل شانہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر ہے۔ سورہ اعراف کی 54 نمبر کی آیت میں فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ عرش پر مستوی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے ہونے کی اور بلندی پر ہونے کی فرمایا ہے سورہ غافر کے اندر، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام حکم ہے، تمام معاملات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے سورہ آیت الکرسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 255 آیت میں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ رب العالمین کو اس آسمان و زمین کی تدبیر کرنے یا اس کو تھامنے میں، اس کو روکنے میں کوئی چیز تھکاتی نہیں ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں، ان کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور وہ بلند ہے، العظیم، اور بہت بڑے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی 10 نمبر کی آیت میں فرمایا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، وہی وہ ذات ہے جس کی طرف اچھی باتیں چڑھتی ہیں اور نیک اعمال بھی چڑھتے ہیں۔ تو یہاں لفظ ہے قرآن کریم کے اندر چڑھنے کے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کس طریقے سے لوگ یہ عقیدہ گڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ سورہ معارج کی 4 نمبر کی آیت اگر آپ پڑھیں گے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں، تعرج الملائکۃ، فرشتے چڑھتے ہیں اور روحیں بھی چڑھتی ہیں اس کی طرف۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی 158 نمبر کی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی تردید میں، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا اور سولی لٹکا دی، ان کے اس قول کی تردید میں کہ نہیں، تم نے نہ تو ان کو قتل کیا نہ سولی لٹکایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید میں کیا فرمایا؟ بل رفعہ اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اسی آیت کریمہ کے اندر کہ یہ ان لوگوں کا گمان ہوا، وہ آئے قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ، انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، بلندی کی طرف لے جانے کو۔ تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آیات وارد ہوئی ہیں اور احادیث، وہ صرف انہی باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات 7ویں آسمان عرش پر ہے، اور اس کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے، اور اپنی علم اور قدرت کی ذریعے سے جو کرنا چاہیں کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دلاسا دیا کہ جاؤ، تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، اننی معکم اسمع و ارى، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں غرق ہونے سے بچایا۔ لوگوں نے سوال اٹھا کہ اب میرا کیا ہوگا، اب تو وہ ہمارے قریب ہو گئے، تو کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین،
یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ یہ ہمیں صلات دیکھ کر دیں گے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نجات کا، ہرگز نہیں۔ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، مطلب اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو آپ سمندر پر ماریں، پھر راستہ پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے نازل کرنے کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ آل عمران کی 7 نمبر کی آیت میں، اور اسی طریقے سے سورہ غافر کی آیت نمبر 2 میں، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نزول کسی اوپر سے نیچے کی طرف ہونے کو کہتے ہیں۔ اور تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ وہ کتاب ہے جو نازل شدہ ہے اس زبردست غالب اللہ کی طرف سے جو بڑا ہی علیم و خبیر ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم بخاری شریف کی وہ روایت جسے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا پروردگار عالم اللہ جل شانہ ہر رات کے تیسرے پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، تیسرے پہر کے رات میں۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو سنوں اور اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی مانگ کو پوری کروں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور مجھ سے کون مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان دنیا پر آنے کی بات ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے آتا ہے یا اپنے وجود کے اعتبار سے آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں اس کیفیت پر ہمیں نہیں جانی ہے، کیونکہ پہلے ہی یہ بات تمام اہل سنت والجماعت کا یہ ہم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی ایمان لانا ہے جس طریقے سے کہا۔ تو جس طریقے سے کہا عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ جس طریقے سے حدیث پاک کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، ہاں وہیں پر یہ بات شرط لگا دی، من غیر تحریف، من غیر تعطیل، من غیر تمثیل، من غیر تعطیل، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، مثال کے، کیفیت کے بیان کے بغیر کیسے کا سوال نہیں کرنا ہے، کیسے کا سوال نہیں کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو تمام تعلیمات دین دینے کے بعد یہ کہا تھا، انتم مسئولون عنی فماذا انتم قائلون، کہ اے صحابہ کرام آپ سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کیا کریں گے کہ کیا ہم نے دین اسلام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، نشہد انک قد بلغت وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام پہنچانے کی دی تھی آپ نے اس سے ادا کر دیا، اور تمام امت کو آپ نے تمام خیر کی بات بتا دی، نصیحت کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْكَرِيمَ إِلَى السَّمَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک انگلی کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے انگلی کو آسمان کی طرف کیا کہا، فرمایا، اللہم فاشہد، اے اللہ تو اب گواہ ہو جا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ خود دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج ہوا تو تمام احادیث موجود ہے، آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کون ہیں، تو کہا سب سے بہتر بندے ہیں، مخلوق کے سب سے بہتر بندے ہیں۔ پھر دروازے کھولے جاتے ہیں آسمان کے، اور پھر پہلے، دوسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان کے واقعات ذکر ہیں۔ پھر کان قاب قوسین و ادنیٰ جو 7ویں آسمان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر واپسی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی تو پوچھے کہ کیا دے کر کے جا رہے ہو، کیا لے کر کے جا رہے ہیں آپ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدیے میں
نماز دی ہے۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکتی 50 وقت کی نماز ادا کرنے کی، آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے کم کروا لیجئے۔ اور کئی بار اللہ کے پاس جانے کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آتے ہیں۔ تو یہ تردد، یہ آنا جانا کہاں ہوتا ہے؟ آسمان کی طرف، چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان کی طرف۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو ہدایت بخشے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان عرش پر ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ من فی السماء، جو آسمان میں ہیں۔ تو جو آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو آسمان میں ہے۔ تو آپ ان لوگوں سے جو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جہت کا اقرار کرنا یا اشارہ کرنا کہ اللہ فلاں کی طرف ہے یا اوپر ہے آسمان کی طرف، اس سے جہت لازم آتی ہے، تو اس سے کیا برائی آتی ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے تو ہم تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جہت لازم کیا ہے تو ہم بھی وہی کہتے ہیں، یعنی ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر وارد ہے، اپنے طرف سے کچھ نہیں۔ اسی لیے پہلے کہا گیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ اللہ رب العالمین مستوی ہیں، یہ بات اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، لیکن کیسے ہیں یہ مجہول ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی سورہ شورى کی آیت سے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس ذات کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں مبارک ہیں، کیسے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں۔ ہمیں اندازہ اپنے طرف سے نہیں لگانا ہے، کوئی تخمینہ نہیں، وہو السمیع البصیر، لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔